جلال الدین ابو بکر سیوطی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 874۔ انہوں نے تو خیر کئی ایک روایات لکھی ہیں، اگر میں ساری روایات پڑھ کے سناؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا۔ اختصار کے مد نظر 2-3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی مستند تفسیر مانی جاتی ہے، تمام دیوبندی بریلوی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب اس کو بہت مانتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ امام ترمذی اور آپ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، ابن منظر، ابن حبان، حاکم اور آپ نے ان روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابن مردوے نے ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سورہ عبس و تولی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے رسول میری رہنمائی فرمائیے، اور اس وقت آپ کے مشرکین کے سرداروں میں کوئی آدمی موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے آراز کرنے لگے اور دوسرے کی جانب توجہ دینے لگے اور فرمانے لگے کیا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں تو کوئی حرج دیکھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، تو اس کے بارے میں سورت نازل ہوئی۔ دوسری روایت امام ابن منظر اور ابن مردوے نے حضرت عائشہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش میں سے کچھ لوگوں کی مجلس میں تھی، ان میں ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیع بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمانے لگے کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں اس طریقے کے ساتھ آیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ درست ہے، قسم بخدا۔ پھر حضرت ابن مکتوم آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو ہو گئے، چنانچہ انہوں نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ نے ان سے آراز برت لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تیسری روایت امام عبد الرزاق، عبد بن حمید اور ابو یالی نے حضرت انس سے یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مکتوم نے حضور نبی کریم کے پاس آئے اور آپ ابی بن خلف سے گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آراز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم ان کی عزت اور تکریم کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، اس کے بعد کرنی شروع کرتے۔ اس کے بعد ایک اور تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، جو بھی بڑی مستند تفسیر مانی جاتی ہے ہمارے مخالفین کیا۔ اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 216 میں انہی آیات کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ ہشام بن عروہ نے حضرت عروہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیات حضرت ابن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد مجھے اپنے قریب جگہ دیجیے، جبکہ نبی کریم کے پاس مشرک رؤسا موجود تھے۔ نبی کریم ان سے آراز کرنے لگے اور دوسرے افراد کی طرف توجہ فرمانے لگے اور فرماتے اے فلاں کیا میں جو کچھ کہتا ہوں اس میں تو کوئی حرج پاتا ہے؟ وہ کہتا بتوں کی قسم جو آپ کہتے ہیں اس میں کوئی کجید نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبس و تولی سورہ جو ہے آیات یہ نازل فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں بھی اسی طریقے سے کہ ترمذی میں مسند روایت کی ہے کہ سعید بن یحییٰ بن سعید اموی اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت ہم نے ہشام بن عروہ پر پیش کی، وہ اسے اپنے باپ سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ آیات عبداللہ ابن مکتوم کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری رہنمائی کیجیے، جبکہ رسول اللہ کے پاس مشرکین کے سرداروں میں سے ایک آدمی موجود تھا۔ رسول اللہ اس سے آراز کرنے لگے اور سردار کی طرف توجہ کرنے لگے۔ رسول اللہ فرماتے جو میں کہتا ہوں کیا تو اس میں سے کوئی حرج دیکھتا ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ اس بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ یہ میں نے آپ کے پاس 4 مستند تفاسیر پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفاسیریں میں ان کی پکچر بنا کر آپ کو پیش کر رہا ہوں، مثلا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی سب میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان سے منہ بسور لیا، منہ چڑھایا، چین بچین ہو گئے، ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ وہ آ کر رسول اللہ سے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے۔ اب میں آتا ہوں اہل تشیع کی تفاسیر کی طرف۔ اہل تشیع کی تفاسیر میں جو سب سے پہلے تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ علامہ سید امداد حسین کاظمی کی تفسیر المتقین ہے۔ آپ خود فرق ملاحظہ فرمائیں اس کا۔
کہ شیعہ کیا تفسیر